بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، گزشتہ دن مجھے ایک تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک نومسلم مسیحی خاتون سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ان کے ایمان لانے کی داستان کے بارے میں دریافت کیا۔ جو جوابات انہوں نے دیے وہ اس قدر متاثر کن تھے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے بالعموم ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے جب کوئی شخص قرآن مجید کو خالی ذہن ہو کر پڑھتا ہے اور وہ کیسے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اس موضوع پر ہم غامدی صاحب سے آج استفادہ کریں گے اور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ دعوت اور دنیا میں اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے قرآن مجید کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں سابق معزز تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب گزشتہ دن یہاں پر ہمارے سینٹر میں آئے دن لوگ تشریف لاتے ہیں۔ ایک نومسلم مسیحی خاتون تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کی داستان یہ بتائی کہ وہ مسیحی تھیں، پیدائشی مسیحی۔ ان کا خاندان خود بہت گہری وابستگی رکھتا تھا مذہب سے اور مسیحیت سے، خود اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتی تھیں، لیکن ایک چیز ان کے دل میں کھٹک پیدا کرتی تھی ہمیشہ، وہ یہ کہ اللہ کا کوئی ساجی ہمسر، اللہ کا کوئی سبارڈینیٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ جو پورا کا پورا تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ یہ فرمانے لگی کہ میں نے قرآن مجید کو کھولا اور جب پڑھنے کا آغاز کیا تو اس کتاب نے میرے تمام سوالات کا ایسے جواب دیا کہ پھر میرے پاس کوئی رستہ نہیں رہا کہ میں مسلمان ہو گئی۔ ہم عام طور پہ اس طرح کی داستانیں سنتے بھی ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان جب ہم خود قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں اس قدر دلچسپی، اس قدر ہمارے سوالوں کے جواب اور اتنی جس کو آپ کہتے ہیں چیلنجنگ آرگومنٹ نظر نہیں آتے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، بطور مسلمان یہ ہمارا پری کنسیو کوئی نقطہ نظر ہے، ایک انہیرنٹ فار گرانٹڈ ہم قرآن مجید کو لیتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کی دعوت اگر ہم پیش کریں غیر مسلموں تک تو پھر قرآن اپنی آرگومنٹ کی طاقت سے ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتا ہے جو کچھ انسان کے ذہن میں دین، مذہب، آخرت سے متعلق اٹھتے ہیں؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسانی نفسیات کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ منطقی صغرا کبرا کر کے آپ بات کریں تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ انسان کی پوری نفسیات بے شمار چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک ایمان لانے کا فطری میلان موجود ہے، یعنی حقائق کو ماننا، سمجھنا، اور چونکہ یہ حقیقت کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ داستان سنائی ہے کہ جب انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو انسانوں کی اصل شخصیت ظاہر ہے کہ الگ سے تخلیق ہوئی ہے اور انسان کا قالب الگ سے بنا ہے۔ اب بھی وہ شخصیت آسمان سے آتی ہے اور اس قالب میں اس کا گویا مکان ہے جس میں وہ آ کے مقیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب شخصیت بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، الستو بربکم، قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ ساری سرگزشت سنائی ہے تو اعتراف کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی یاد تو لازم تھا کہ محو کر دی جائے، جس طرح سے اس دنیا میں بہت سے واقعات ہیں جن کی یاد محو ہو جاتی ہے، اور بعض واقعات ہیں کہ جو عمر کے اس حصے میں پیش آئے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا شعور ابھی یادداشت کے اس مقام پر پہنچا نہیں ہوتا جہاں وہ برسوں کے بعد کس چیز کو دہرا سکے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچے پر 2-2.5 سال کی عمر تک جو احوال گزرتے ہیں وہ بالعموم اس کو یاد نہیں رہتے۔ تو اس طرح یاد تو محو کر دی گئی کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر یاد باقی رہتی تو امتحان ختم ہو جاتا۔ امتحان ہے ہی یہی کہ حجاب میں آپ نے حقیقت کو تلاش کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بے حجابی میں حقیقت کو دیکھنا ہے۔ بے حجابی میں تو حقیقت کو بیل بھی دیکھیں گے تو وہ اس کو مان لیں گے۔ تو انسان کا اصلی امتحان یہ ہے، تو چنانچہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ پھر یہ کہ انسان محض عقل نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ جذبات ہے، ان جذبات کے ساتھ اس کی شخصیت کے بہت سے نازک اور بہت سے حساس پہلو وابستہ ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی ایک نفسیات بنتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ عقلی وجود بھی ہے، وہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے، اس کے اندر ایک جمالیاتی احساس بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کسی بات کو لیتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور پھر جب آپ مختلف مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز جس طریقے سے آپ کے سامنے ایک بجلی کا کوندہ ہوتا ہے یا اچانک روشنی آ جاتی ہے، اس طرح آتی ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ایمان کی جس لگا دیتے ہیں۔ تو چونکہ انسانی نفسیات بالعموم اسی طرح کام کرتی ہے،
چند لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جن کو آپ مستثنیات کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شاید ذہنی سانچہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خالص منطقی اندازی سے سوچتے ہیں یا اس کے فیصلے کرتے ہیں. یہ بھی برسوں کی تربیت سے یا کسی خاص علم میں اشتغال سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ انسان بحیثیت انسان وہ محض کوئی منطقی وجود نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں کا بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے. تو قرآن مجید کو نازل اس طریقے سے کیا گیا ہے یا اس میں بات اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اس میں ان ساری چیزوں کی رعایت ہے. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور آپ اس کی زبان جانتے ہوں تو انسانی نفسیات کے اندر جو جمالیاتی حص ہے وہ کس طرح مطمئن ہوگی، انسان کے اندر جو حقائق کو جذبات کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھنے کے داعیات ہیں وہ کیسے مطمئن ہوں گے، انسان عقلی طور پر جس طرح چیزوں کو منطقی قضیے قائم کر کے سمجھتا ہے وہ کس طریقے سے مطمئن ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں ایک خاص طریقے سے آتی چلی جاتی ہیں. اور چونکہ اسلوب ایک خطبے کا اپنایا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نثر کی گفتگو کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ مؤثر چیز کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کے خطبات. تو قرآن مجید نے خطبات ہی کی صنف کو اختیار کیا ہے. تو یہ تو قرآن مجید کا عمومی معاملہ ہے کہ وہ جس صنف میں ہے، جس طرح بات کرتا ہے، جس طرح پوری انسانی شخصیت کو خطاب کرتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ دنیا کی ساری کتابوں سے ایک بالکل منفرد کتاب کے طور پر سامنے آتا ہے. اگر قرآن مجید آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ چھوڑا ہے اور کبھی قرآن کو قرآن کی حیثیت سے نہیں دیکھا تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیگانگی میں ساری زندگی گزار دیں. لیکن اگر آپ کے اندر سچی طلب ہو اور آپ کسی صحیح بات کو جاننا چاہتے ہوں تو جیسے ہی آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں تو ایک بالکل مختلف دنیا سے آپ کو سابقہ پیش آتا ہے. یعنی وہ جس اذعان کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس جگہ پر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، اس کائنات میں دنیا کی کوئی کتاب وہاں سے بات نہیں کرتی. یعنی کسی میں اس کا شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اعلیٰ سے اعلیٰ فلسفے کی کتاب اٹھا لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ادب کی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب ظاہر ہے کہ انسان کا کلام ہوگا تو انسان کبھی اذعان اور یقین کی اس جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں پر قرآن کلام کرتا ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید میں کوئی صحیح و خطا کا شائبہ نظر نہیں آتا. آپ انسان کا پورا علم در حقیقت صحیح و خطا ہی سے آگے بڑھتا ہے. یعنی آپ ٹرائل اور ایرر سے سیکھتے ہیں اور آپ کے کلام میں بھی وہ نمایاں ہوتا ہے، آپ کے کام میں بھی وہ نمایاں ہوتا ہے، آپ کی شخصیت میں بھی نمایاں ہوتا ہے. تو یہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا. پھر یہ کہ ہر دنیا کے اندر جو تخلیق ہوتی ہے یا کوئی علم وجود میں آتا ہے یا کوئی کلام وجود میں آتا ہے تو وہ الاجل ہوتا ہے، اس کی ایک عمر ہوتی ہے مقرر. وہ 100 سال ہوگی، 50 سال ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماضی کی داستان کی حیثیت سے تو اپنے اندر بڑی خوبصورتی بھی رکھتا ہے. ہم ماضی کا ادب پڑھتے ہیں، یونان کا ادب پڑھتے ہیں، روما کا ادب پڑھتے ہیں، اس سے حظ اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اپنے فکر کے لحاظ سے، اپنے نتائج کے لحاظ سے، اپنے مقدمات کے لحاظ سے یہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت جو سب سے بڑی چیز انسان کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تو کوئی عمر نہیں ہے. یہ گویا اس قاعدے کلیہ سے بالکل مستثنا چیز ہے. تو یہ ایسے پہلو ہیں قرآن کے کہ جن کو جب صحیح زاویے سے آپ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ان کا جائزہ لیتے ہیں تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کیا اٹھتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اس وجہ سے قرآن نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم دوسروں تک دعوت پہنچانا چاہیں تو اسی کو استعمال کریں. کیونکہ نہ وہ میری گفتگو میں، کسی اور کی گفتگو میں، کسی کی بات چیت میں وہ اذعان آ سکتا ہے، نہ وہ وضوح آ سکتا ہے، وہ کلیئرٹی آ سکتی ہے، نہ اس جگہ سے صحیح و خطا سے بالا تر ہو کر ہم اپنے مقدمات پیش کر سکتے ہیں، اور نہ وہ اسلوب اور آہنگ کسی کے مقدر میں ہے. تو اس وجہ سے وہ اتنی بڑی چیز ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ وہی ہے کہ جس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. میں نے تو کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ قرآن نے جو ہمیں قرآن کی صورت میں پیغام دیا ہے، یعنی یوں نہیں کیا کہ جو قرآن کے عقائد تھے وہ لوگوں نے جان لیے، سمجھ لیے. اسی طرح قرآن مجید نے جو ہمیں بعض اعمال کا پابند کیا ہے وہ لوگوں میں رائج ہو گئے تو اس کے بعد کتاب بس ماضی کا قصہ بن جاتی. تو کتاب ایک زندہ کتاب کے طور پر اسی زبان میں، اسی آہنگ میں، انہی الفاظ میں محفوظ چلی آ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنے اصول و مبادی میں محفوظ ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی تردد باقی نہ رہے، اور پھر یہ کہ ایک ایسی کتاب دنیا میں موجود ہو کہ جو خطاب کرے لوگوں کو،
یعنی وہ پیغمبر کی پوری سرگزشت ہے اور وہ اسی تاریخ میں آپ کو لے جاتی ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب پیغمبر خطاب کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اور سامنے جو انسانوں کی جماعتیں ہیں تو وہ ایک تصویر آپ کے سامنے آتی چلی جاتی ہے. یہ جو قرآن مجید کا خاص پہلو ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعوت کے لیے پھر اس کے مقابل میں کوئی چیز بھی نہیں رہتی. میں لوگوں کو توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اگر کسی، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ خیال پیدا ہونا کہ میں کہیں اس دنیا کی زندگی میں کھو کر کسی اور چیز سے محروم نہ ہو جاؤں جو بہت بڑی ہے، اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ جو دنیا میں ایک وعید پھیلی ہوئی ہے کہ تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اس کے بعد ایک نئی دنیا میں اٹھنا ہے، اس کا اندیشہ ہو اس کے دل میں. اگر وہ اس اندیشے کو اٹھا کے پھینک چکا ہے، دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ چکا ہے، وہ اس بات پر قانع ہو گیا ہے کہ اب مجھے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، میں اس مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں ختم ہو جاؤں گا، اپنی شخصیت، اس کی شناخت اور اس کا شعور اگر وہ کھو چکا ہے تو پھر یہ قرآن مجید بھی اس کے لیے بے معنی ہے. لیکن اگر اس نے اپنی فطرت کو اس جگہ رکھا ہے کہ وہ میں یخاف و وعید کی جگہ پر کھڑا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ قرآن مجید سے ہدایت پا لے گا. تو یہ چیز قرآن نے خود واضح کی اور کہا ذکر بالقرآن. اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جاہد بہی جہاد کبیرہ، یعنی جو اصل جہاد ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد ہے، اور یہ بڑا جہاد ہے، جہاد کبیر ہے. تو یہ آپ کریں، لوگوں تک یہ اللہ کی کتاب پہنچائیں. چنانچہ غیر مسلموں کو تو دعوت پہنچانے کا اور کوئی طریقہ سرے سے اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یا میری بات، آپ کی بات، فلاں کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر زبان میں اگر قرآن مجید لکھا ہوا لوگ پڑھ سکتے ہیں تو لکھا ہوا، اگر بولا ہوا پڑھا ہوا لوگ سن سکتے ہیں تو اس اعتبار سے قرآن لوگوں تک پہنچائیں. ایک ایک دروازے پر دستک دے کر دنیا کے ہر شخص تک یہ کتاب پہنچا دیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اس کتاب کو جب وہ سنیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سنیں، ایک طرف رکھ دیں، نہ پڑھیں ایک طرف رکھ دیں، یہ پھر ان کا مقدر ہے. سنیں گے تو دو چیزیں ہوں گی، یا یہ ہے کہ ماننے سے انکار کر دیں گے، چلیے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن اگر قرآن مجید ان کے دل و دماغ کو متوجہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد میرا آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ اب وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں دین سمجھائیں. یہ گویا تعلیم کا کام ہے جو علماء کو کرنا چاہیے یا دین کے دائیوں کو کرنا چاہیے. دعوت کی کتاب اس امت کے لیے بلکہ اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی ہے اور قرآن مجید ہی کو پہنچانا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر بھی لوگوں کا دور کرنا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے صفحے کو کھول کے پڑھیں. نہیں، اس کتاب کی ساخت ہی اس طرح کی ہے کہ اس میں کون سی سورہ آپ کے لیے آج کی سورہ ہے اور کون سی کل کی سورہ ہے، اس کو آپ کھولیے اور جہاں سے مناسبت محسوس ہوتی ہے پڑھتے چلے جائیے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ جب مسلمان حبشہ میں گئے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کتنی نازک صورتحال تھی اس وقت، اور اس زمانے کی صورتحال ایسی تھی کہ اس میں جس وقت قریش پیچھے چلے گئے کہ ہمارے لوگ ہیں بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے غلاموں کو آپ سپرد کر دیتے تھے، بادشاہ ان کو بھی سپرد کر دیتا. ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ حبشہ میں رہ سکتے، لیکن اس نے جاننا چاہا کہ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہو. تو وہاں پہ حضرت جعفر نے کیا کیا، انہوں نے سورہ مریم سنانا شروع کر دی. یعنی قرآن مجید کا ایک مقام جو ریلیونٹ تھا، جو اس موضوع سے متعلق تھا. تو اگر قرآن سے آپ کی مناسبت ہو اور قرآن کو اس طریقے سے شائع بھی کیا جائے کہ اس کی صورتیں، اس کے ابواب الگ ہوں اور وہ مختلف لوگوں تک پہنچائے جائیں، اور ایسے ہی لوگوں سے کہا جائے کہ اس کتاب کو آپ کہیں سے کھولیے، فعال کے طریقے پر کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں. جیسے ہی آدمی اس کو پڑھے گا تو وہ حیرت انگیز طریقے سے کتاب آپ کو بتائے گی کہ یہ کتاب از آسمان دیگر ہستی ہے، کوئی اور دنیائی کتاب ہے. آپ نے سوال کیا کہ ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، تو ہم لوگوں کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن نے جو دین کے بنیادی مقدمات پہنچانے تھے وہ ہمارے ہاں اتمام حجت کے درجے تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. ماں بتاتی ہے، باپ بتاتا ہے، گرد و پیش سنتے ہیں، اللہ ایک ہے. توحید کی دعوت، جو توحید سے نا آشنا ہو اس کے لیے ہے نا یہ انکشاف.
تو ہمارے لیے تو یہ مانی ہوئی بات ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر اس سے انحراف بھی کوئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو توحید کہتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہی معاملہ رسالت کا ہے, یہی معاملہ آخرت کا ہے. یعنی یہ گویا ہماری مسجدوں سے صدا اٹھ رہی ہے, والدین بتا رہے ہیں, مسلمانوں کا پورا معاشرہ اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ سنت کے طور پر جاری ہے مسلمانوں کے اندر. تو یہ چونکہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو چکی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم خیال کرتے ہیں کہ اب اور قرآن سے کیا سیکھنا ہے. بہت یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سبق تو ہم لے چکے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر ایک اور تجربہ ہے. جس طرح یہ ایک تجربہ ہے, اور میں اس سے پہلے بھی سنا چکا کہ ایک زمانے میں ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے علماء میں سے تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, وہ تشریف لائے لاہور میں. تو وہاں ایک مجلس ہوئی جس میں ہم نے ان سے پوچھا کہ بہت سے لوگ اسلام لاتے رہے ہیں اور وہ چونکہ ایک ایسی جگہ مقیم تھے جہاں وہ جانتے تھے کہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر دین قبول کرتے ہیں, بلکہ ان کے ہاں ہی بہت سے لوگ آتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ کیا صورت آپ نے دیکھی, یعنی جو لوگ آتے ہیں ان کے دین کی طرف متوجہ ہونے کا باعث کیا چیز بنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی نے کسی کی کتاب پڑھی ہوگی اور کسی نے کسی دعوت کو دیکھا ہوگا اور کسی کی تبلیغ سنی ہوگی. یہ حقیقت ہے کہ لوگ یا قرآن مجید پڑھ کے متوجہ ہوتے ہیں, یا اذان سن کے متوجہ ہوتے ہیں, یا نماز کو دیکھ کے متوجہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اصل میں یہ پورا کا پورا دین ہے ہی ایسا کہ اس کی دعوت پیغمبر آخری درجے تک پہنچا گئے ہیں. ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. یعنی ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ متوجہ ہوں, وہ اذان دینی ہے کہ جو دعوت بن کے لوگوں کے کانوں تک پہنچے, اور اللہ کی کتاب ان تک پہنچانی ہے. یہ بنیادی طور پر دعوت کے بارے میں صحیح نقطہ نظر ہے. اس وجہ سے میں تو جس کو کہتے ہیں نا دعوتی لٹریچر, کبھی اس کا قائل نہیں رہا. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہماری دعوت اور ہمارا دعوتی لٹریچر اور ہمارا سب کچھ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو پڑھائیں گے, اپنی نئی نسلوں کو بھی اسی کی تعلیم دیں گے. ہم مسلمانوں کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ دعوت ان تک پہنچ چکی ہے. اس وجہ سے دعوت کی جو اسپرٹ قرآن مجید کے اندر ہے اور جس سے وہ جھنجھوڑ دیتا ہے, جیسے آپ نے اس خاتون کا بتایا, یعنی وہ تسلیس میں جیتی رہی نا, اس کے مذہبی تصورات یہ تھے. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو ایک اور دنیا ہے جس کے اندر توحید کا یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اس کا تجربہ مجھے اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دینی تصورات ہیں اس میں بہت سی بدعات داخل ہو چکی ہیں, بہت سے مشرکانہ توہمات دین بن چکے ہوتے ہیں. میں کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, یہ عمومی صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی, ہم سب ایسے ہی ہو چکے. تو اس میں اب یہ سوال تھا کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے متوجہ کیا جائے, یعنی کیا طریقہ ہو. بھائی بات یہ ہے کہ 18-20 سال یا 21 سال یا 25 سال کا ایک نوجوان ان کو کہے گا تو وہ کہیں گے ہم تو اپنے بوڑھوں سے بہت کچھ سنتے آئے ہیں, یہ کون سی نئی باتیں ہیں, اور یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس کے اندر مشرکانہ توہمات ہیں اور یہ چیز صحیح نہیں ہے اور یہ تو اللہ کا منشا نہیں ہے. کون سنتا ہے اس بات کو؟ یعنی کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس میں جو تجربہ میں نے کیا وہ یہ کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جس کے پڑھنے کی طرف متوجہ کر دیا جائے. یعنی یہ بحث ہی ختم کر دی جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بس صرف یہ کہ دیکھیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس کو چھوڑیے کہ آپ نے کس کا ترجمہ پڑھنا ہے. اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جن علماء پر آپ کو پہلے سے اعتماد رہا ہے انہی کا ترجمہ اٹھائیے اور اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہر سلیم الطبع آدمی نے آ کے شہادت دی کہ دنیا تبدیل ہو گئی. یعنی قرآن مجید نے دنیا تبدیل کر دی, اس لیے کہ اس میں کوئی اور ہی بات ہے جو اصل میں ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتوں سے بالکل برخلاف ایک دنیا آپ کے سامنے لے آتی ہے. تو توحید کیا ہے, آخرت کیا ہے, اس کا انذار کیا ہے, اس کی تصویریں کیا ہیں, وہاں معاملہ کیسے پیش آنا ہے, وہاں کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کا سہارا بنے گی, اللہ تعالیٰ نے کیا نجات کے لیے معیار قرآن میں قائم کر دیا ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتا ہے. تو یہ سبب ہے کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن مجید کی اس اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں, ورنہ اصل میں دعوت کی انذار کی کتاب قرآن مجید. سبحان اللہ, بہت ہی خوب, بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا اور قرآن مجید کی جو حقیقی حیثیت ہے, اس کا جو اپنا مقام خود بتاتا ہے, اس کو بھی آپ نے اجاگر کیا. اچھا ایک چیز یہ بیان فرمائیے گا, ہم صاحب عام طور پہ جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے جب بات چیت ہم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو اللہ کی کتاب کی یہ شان یہ اعجاز ہے, وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی
دین کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لے لیں جی خدا کے اپنے وجود پہ اعتراض، تو اس میں اتنے بڑے بڑے مقدمات ہیں، گاڈ پارٹیکل، ڈارک میٹر، بلیک ہول، بگ بینگ، اس کی پھر تفصیلات، اس پہ پھر کتابیں در کتابیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو یہ مقدمہ اتنی اپنی گہرائی، اتنی اپنی وسعت، اتنی جدید سائنٹیفک فیکٹ اور ایوولوشن یہ سب رکھتا ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کتاب پڑھیں، اس میں اللہ کہہ رہا ہے چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ان کو دیکھو. تو یہ جدید ذہن یہ اشکال پیش کرتا ہے کہ جی ان دو جو نیریٹیوز ہیں اس میں تو یہ نیریٹو تو اتنی تفصیلات اور اتنے سائنٹیفک فیکٹ اور اتنے جس کو آپ کہتے ہیں آرگومنٹ رکھتا ہے، اور یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سادگی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس طرح کا کوئی نیریٹو سرے سے ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے اب تک جو کچھ بھی سائنسی اکتشافات ہوئے ہیں انہوں نے در حقیقت اس کائنات کا مطالعہ کیا ہے، اور کائنات کا یہ مطالعہ اگر آپ اس کی تفصیلات اپنے سامنے رکھیں تو یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کتنی عظیم ہے، اس میں کیسی معنویت ہے، اس کے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، یہ کن قوانین کے تحت کام کر رہی ہے، اس میں خدا ہے خدا نہیں ہے، یہ تو زیر بحث ہی نہیں. یعنی یہ عام طور پر وہ باتیں ہیں کہ آپ کسی علم کا ایک سحر طاری کر دیں مخاطب کے اوپر، اور پھر اس علم کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جب وہ اس سے پوری طرح مسحور ہو جائے تو اس سے کہیں کہ وہ بات بھی مان لو. تو یہ ایسا نہیں ہے. یعنی اب تک جو بنیادی چیز ہے جو انسان کو سوچنے پہ مجبور ہی نہیں کرتی بلکہ اس کو صحرا میں کھڑا کر دیتی ہے، وہ تو 3 سوالات ہیں، بنیادی سوالات. مادہ کہاں سے آیا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات میں شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے. اس کے بارے میں تو 2 قدم بھی نہیں ہم اٹھا سکے ابھی تک. اس وقت جو مادی کائنات ہمارے گرد و پیش میں ہے یا جو ہمارا مادی وجود ہے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ مطالعہ جو ہے یہ قرآن کیوں کرائے گا؟ اس کے لیے تو انسان کو بڑی عقل دی گئی ہے، وہ اس کے اندر اترے، اس کا مطالعہ کرائے. قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید تو آپ کو وہاں کھڑا ہو کے بات کرے گا جہاں یہ کائنات ایک بدو کو بھی نظر آتی ہے، ایک دہقان کو بھی نظر آتی ہے، اور ایک عالم کو بھی نظر آتی ہے. سوال یہ ہے کہ کائنات جو کچھ ہم کو نظر آ رہی ہے، اس کی عظمت، اس کی معنویت، اس کی نتیجہ خیزی، اس کا آہنگ، ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو ان معلومات کے نتیجے میں درم برم ہو گئی؟ یعنی یہ معلومات تو اس کو اور موقد کر رہی ہیں اور نمایاں کر رہی ہیں. تو یہ کسی ایک علم کے اندر یا اس کے غوامض میں اتر کر ایک ایسا نتیجہ نکالنے کا عمل ہے. اور یہ عام طور پر آپ علم میں دیکھیں گے کہ سائنس پر گفتگو کرتے ہیں لوگ غیر سائنسی رویہ اختیار کر لیتے ہیں. سائنس اپنی ذات میں علت و معلول کے رشتے کی دریافت کا نام ہے. یعنی آپ نے یہ دریافت کرنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کیسے ہو رہی ہے، یہ سائنس کا موضوع ہے، وہ کیسے رہی ہے. اگر مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ کن مراحل سے گزر کر بچہ بن رہا ہے، اور کن مراحل سے گزر کر وہ اپنی زندگی کے مختلف معاملات کو انجام دے رہا ہے. اگر آپ نے ایک ذرے کا بھی مطالعہ کرنا ہے تو وہ ذرہ کیا ہے، اس کی تالیف کیا ہے، اس کے اندر کیا قوت چھپی ہوئی ہے، یہ مطالعہ کر رہے ہیں آپ. اور اس میں ایک مطالعہ وہ ہے کہ جو ہماری ان آنکھوں سے ہوتا ہے، ہمارے حواس سے ہوتا ہے. ہم نے حواس کی قوت بہت بڑھا دی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بعض فلکی اجرام کا مطالعہ کیا گیا ہے نئی دوربینوں کے ذریعے سے، ان کو بالکل ارتکاز کے ساتھ دیکھا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سے کیا ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آ گئی ہے. یہ جو نئی دنیا ہے یہ اصل میں اس آنکھ سے دیکھنے جانے والی دنیا میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی، بلکہ اسی دنیا کی گہرائی کو، اسی دنیا کے عمق کو واضح کرتی. بڑا سوال پیدا کر رہی ہے، کہاں سے آیا سب؟ بڑا سوال پیدا کرتی جا رہی ہے. اس کے سوا کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو یہ عام طور پر جن لوگوں نے کسی علم کو گہرائی کے ساتھ سمجھا نہیں ہوتا وہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سائنس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جسٹ لگا کر نظریات قائم کرنے کا نام نہیں ہے. نظریات یا مفروضات یقیناً مددگار ہوتے ہیں اور وہ قائم کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تجربے میں آپ داخل ہوتے ہیں. لیکن کوئی چیز سائنس کب بنتی ہے؟ سائنس اسی وقت بنتی ہے کہ نہ اس میں اتفاق کا لفظ موجود رہے اور نہ خدا کا لفظ موجود رہے. اس میں جب آپ تعلیل کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ علت و معلول کا رشتہ ہم نے دریافت کر لیا ہے تو اس کو سائنس کہا جاتا ہے. اور فلسفے کا کام یہ ہے کہ جو حقائق دریافت ہو جائیں ان سے وہ حقیقی استنباط کرنا سکھائے آپ کو. یعنی یہ نہیں کہ اپنے متخیلے کے زور کے اوپر آپ ایک دنیا بنا دیں اور جس طرح سائنس فکشن لکھا جاتا ہے اس طرح کی کوئی چیز لکھ ڈالیں جیسے کہ ہوا ہے ماں بعد طبیعت میں. تو یہ 2 کام ہیں جن کے لیے ان علوم کو پڑھنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس میں انسان کی بڑی غیر معمولی کامیابیاں ہیں. لیکن ابھی تو ایک قدم بھی اس جانب ہم نہیں بڑھ سکے کہ جہاں اس معمے کو حل کر لیں جو ہمارے گرد و پیش میں موجود ہے. اس میں جس دن کوئی پیش رفت ہوگی
تو پورے اطمینان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسی جانب ہوگی جس جانب اللہ کے پیغمبر کھڑے. سبحان اللہ. آپ سے بڑا اہم نقطہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ موجود صورتحال میں کیسے ہو رہا ہے معاملہ اس کا جواب دیتی ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. قرآن مجید کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے. یہ بیان فرمائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہمارے مدارس کے اندر بھی سلسلہ ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں میں جہاں علمی روایت ہے وہاں قرآن مجید زیر بحث ہے، دین کا سورس بھی ہے. لیکن ایک اور پہلو زیر بحث آتا ہے، وہ یہ کہ جی قرآن مجید کو خود پڑھتے ہوئے جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں اس میں لکھا جاتا ہے کہ جی اس قرآن کی کسی حکم کی جو تفصیل ہے وہ آپ جا کے فقہ کی کتاب میں دیکھ لیں. اور جب ہم بالعموم علماء سے بات بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت تو بہت ہی اس نے مختصر سی بات بتائی، اس کی تفصیلات اصل میں ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے بہت مرتب کر کے رکھ دی ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر دین کی آخری کتاب، حتمی حجت، قطعی ماخذ، میزان، فرقان، حکم، مہیمن سب کچھ ہے، تو پھر وہ کیا اپنی بات اس تفصیل سے نہیں بتا سکتا تھا کہ پھر ہم نے جو ہے وہ کوئی ایک نئی کتاب لکھ کے اب لوگوں کو کہا ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہوئے آپ کہیں اور جہاں اس کی تفصیل سمجھ لیں؟ یہاں پر بھی وہی مغالطہ ہے کہ ہر علم کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. ہمارا دین دو حصوں میں ہے، یعنی جب بھی آپ دین کو پڑھیں گے، بلکہ اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. ایک یہ چیز ہے کہ وہ کیا معاملات ہیں جن کو ہمیں ماننا ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے وجود کی تطہیر کا تقاضا ہے، اصل تقاضا ہے. اسی کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں الحکمہ کہتا ہے. یعنی جس طرح سے کسی چیز کا ایک فلسفہ ہوتا ہے یا اس کے کچھ مبادی ہوتے ہیں یا اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تو قرآن مجید میں وہ کیا ہے، وہ ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں. ایمان و اخلاق کے مباحث میں ایک حرف بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو کہیں باہر جانا ہو. قرآن مجید ہی اصل میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اس خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے، اتنے اسالیب میں بیان کرتا ہے، تصریف آیات کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ ایک ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں ماننا ہے اس پروردگار کو تو کس طرح ماننا ہے، ہمیں اس کی ملاقات کا یقین رکھنا ہے تو کس طرح یقین رکھنا ہے. اور اسی طرح سے دوسری جتنی چیزیں بھی ہیں، اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جہاں سے اخلاقی احساس پیدا ہوتا ہے، ہمارا حادثہ اخلاقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا لے کے آیا ہے، اس کے نتیجے میں بنیادی اخلاقیات کیا ہیں. ان بنیادی اخلاقیات کو جب ہم اپنی زندگی سے متعلق کرتے ہیں تو اخلاق کے کیا فضائل اور رذائل سامنے آتے ہیں. یہ فضائل اور رذائل اگر ہمارے سامنے کوئی نصب العین پیدا کرتے ہیں تو اس تک پہنچنے میں، جس میں جمال بھی ہو اور کمال بھی ہو، ہمیں کن مراحل سے گزرنا ہے، یہ سب کچھ اس تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک حرف کے معاملے میں بھی آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسری چیز ہے شریعت یا دین کے احکام، جن کو قرآن اپنی تعبیر میں کہتا ہے کتاب. یعنی یہ قرآن مجید میں ایک اور استعمال ہے لفظ کتاب کا. اسی کو وہاں بیان بھی کیا، وہ جو آیت ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے پیغمبر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کی آیتیں وہ پڑھ کے سناتا ہے. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ. یہ دین کا مقصد ہے، یہ جگہ جگہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ تعلیم دیتا ہے. کیا تعلیم دیتا ہے؟ قانون کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کتاب، جس کو آپ شریعت بھی کہتے ہیں. شریعت، قانون، جو لفظ بھی اختیار کر لیں، عربی زبان میں شرع. اور اسی طرح سے وہ لوگوں کو حکمت سکھاتا ہے. حکمت میں نے عرض کر دیا کہ ایمان اور اخلاق کے مباحث ہیں. تو یہ جو قانون کا حصہ ہے دین میں، اس میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن سے اس کی ابتدا نہیں ہوئی. یعنی قرآن مجید نے جب آ کے ایمان و اخلاق کے مباحث بیان کیے ہیں تو اس میں تو لوگ بہت سی غلطیاں اختیار کر چکے تھے، آخرت کو فراموش کر چکے تھے، توحید کے معاملے میں اس جگہ پہنچ گئے تھے کہ گویا ایک پیغمبر کی اولاد میں شرک مذہب بن گیا ہوا تھا. صورتحال یہ تھی. تو ان مباحث کے بارے میں تو اسے بڑی تنقید کرنا پڑی ہے، اور اس نے آخری درجے میں وہ تنقید کی ہے. لیکن جہاں تک اعمال کا تعلق ہے یا قانون کی چیزوں کا تعلق ہے، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو، خواہ سیاست ہے، معیشت ہے، اس میں بہت سی چیزیں وہ تھیں جو پہلے اس کے پیغمبروں کی دعوت میں اور ان کی ہدایت میں ایک سنت کے طور پر چلی آ رہی تھی. یہ لوگ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین مشرکین عرب، وہ بھی ان پر عمل پیرا تھے. تو اس میں اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ جو کچھ پہلے سے موجود ہے اس کے بارے میں اجمال سے یہ بتا دیا جائے کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، اس کی پیروی کر. اس میں تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی. چنانچہ قرآن مجید یہاں یعنی اس باب میں اتنی ہی تفصیل کرتا ہے جتنی یا کسی چیز کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، یا کہیں اس چیز پر عمل کے لیے تاکید کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ ضرورتاً ہے.
بنیادی طور پر، ورنہ ایک سنت کے طور پر جاری تھی. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے ان سب چیزوں کو قرآن مجید کے اس حکم کے امتثال میں، یہ ایسے ہی ہے نا کہ جس طریقے سے اب ہمارے ہاں ایک آئین بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں، 1973 میں ایک آئین ہے جس پر ہم اتفاق کر چکے ہیں، تو اب اس کے بعد کسی موقع پر اس آئین پر عمل کی تاکید کرنی پڑتی ہے، کہیں اس کی عظمت بیان کرنی پڑتی ہے، کہیں کسی جگہ اس کی کسی شک کا حوالہ دینا پڑتا ہے، کہیں کوئی ابہام پیدا ہو جائے تو اس کو دور کرنا پڑتا ہے، یا جس طرح کہ ہم اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو بعض جگہوں کے اوپر ترامیم کرنا پڑی. تو بالکل یہی صورت وہاں ہے، یعنی ایک سنت چلی آ رہی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا، اس کے لیے ایک اصولی حکم قرآن میں دے دیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم کا دین پہلے سے ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کی پیروی اختیار کر لو. یہ بنیادی حکم تھا جس کے تحت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت بھی کر رہے تھے، ان کو یہ دین سکھا بھی رہے تھے، اور اگر کہیں اس میں اصلاح کی ضرورت تھی، تجدید کی ضرورت تھی، ترمیم کی ضرورت تھی تو وہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا. اچھا، نقطہ آپ نے واضح کیا. ایک اور پہلو ذرا بیان فرمائیے گا. ایک عام مسلمان کو جب ہم دعوت دیتے ہیں بھئی قرآن مجید کو تم پڑھو، وہ پڑھنا بھی شروع کرتا ہے تو اس کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ دیگر مذاہب کے اندر بھی آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو ماضی کے قصے، ماضی کی کہانیاں اور ایسی باتیں کہ جس کو امپیریکلی ایک شخص آج کے دور میں ویریفائی نہیں کر سکتا، کریکٹر بھی پرانے ہیں، کبھی بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، کبھی صالح، کبھی شعیب، کبھی ہود، کبھی نوح، کبھی موسیٰ، یعنی پرانی داستانیں، پرانے قصے. انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے عہد، اپنے حاضر اور اپنے موجود کے جو مسائل ہیں یا موجود کے اندر جو سوالات ہیں ان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. بیان یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تاثر بنتا ہے قرآن مجید کو کھولتے ہی کہ پرانی باتیں ہو رہی ہیں، وہ پرانی قوموں کے ساتھ معاملات اللہ تعالیٰ کے زیر بحث آ رہے ہیں، تو پھر اس کو کس زاویے سے آدمی دیکھیں؟ اس کا تعلق استدلال سے ہے. یعنی جب آپ استدلال کرتے ہیں، جب ریزننگ کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں. تو قرآن مجید میں انفسی استدلال ہے، یعنی انسان کا نفس کیا ہے، اس نفس کے مقدمات کیا ہیں، اس میں کیا حادثہ اخلاقی کام کرتا ہے، اس کی عقل کیسے کام کرتی ہے، یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ظاہر ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ان میں کوئی اجنبیت کا بھی سوال نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آفاق، تو آفاق میں جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ بھی آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن مجید اس میں کوئی سائنسی طریقہ اختیار ہی نہیں کرتا، وہ تو ایک دہقان کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہاں سے بات شروع کر دیتا ہے، ایک بدو کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہاں سے بات شروع کر دیتا ہے، آپ کے گرد و پیش کی جو دنیا ہے اسی کی جانب آپ کو توجہ دلاتا ہے. تو جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا. پھر اس کے بعد انسان کو جو استنباط کی صلاحیت دی گئی ہے، نہایت ہی نفیس اور نہایت ہی شاندار نوعیت کا استنباطی استدلال ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اور اس میں ایک ایک جملے کے اندر ایک جہان معنی بند کر دیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، کوئی آدمی افریقہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، مشترک اساس ہے. اس کے بعد وہ حصہ ہے کہ جس کا تعلق تاریخی استدلال سے ہے. تو تاریخ تو بہرحال ماضی کی چیز ہوتی ہے، یعنی وہ آج کی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی. ہم بھی اگر اپنے لوگوں کے ساتھ تاریخ میں بات کریں گے تو کیا غرناطہ اور بغداد کو ڈوبتا ہوا دکھائیں گے؟ ان کا حوالہ ہی دیا جاتا ہے. تو اس میں قرآن مجید نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جن سے اہل عرب واقف ہیں، جو ان کے لیے گویا ان کی ایک معروف تاریخ ہے. جس طرح ہم مسلمانوں کی پچھلے 1500 سال کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ایک لفظ میں ادا ہو جاتے ہیں، 2 لفظوں میں ادا ہو جاتے ہیں. تو یہ تاریخی استدلال ہے، اور یہ تاریخی استدلال میں بھی کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن کے آج بھی اسی طریقے سے جاننے والے موجود ہیں. جیسے بنی اسرائیل، وہ دنیا میں کہیں چلے تو نہیں گئے، ان کی پوری تاریخ خود ان کے اپنے ہاں کی لکھی ہوئی ہمارے پاس بائبل میں موجود ہے، وہ ایک قوم کی حیثیت سے بھی موجود ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے بعد کی تاریخ بھی ہم تک پہنچائی ہے. تو آپ جب اس تاریخ کی طرف حوالہ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ تاریخ ہی بیان ہوگی. یہ استدلال کی ایک قسم ہے جس کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے. تو تاریخی استدلال تو آج بھی ہوگا، جب تو مغلوں کی داستان سنائی جائے گی کہ ان سلطنت کیسے قائم ہوئی اور پھر دیکھو کس طرح زوال پذیر ہوئی. پھر اگر گبن لکھے گا تو روما کے زوالی کی داستان لکھے گا نا، تو اس کو آپ کو کیسے آج دکھایا جائے جا کے. تو تاریخی استدلال ہمیشہ تاریخی سے ہوتا ہے، وہی قرآن نے کی. اچھا، بڑا ہی اہم نقطہ، اور بڑی آپ نے اس کو دلیل کے ساتھ اس بات کو بھی آپ نے واضح کیا. چند اور چیزیں بھی زیر بحث لانا چاہتا ہوں. ایک استدلال آج کل یہ جو جدید ذہن کے لوگ ہیں، مغرب فلسفے سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس وقت مذہب کی جو ریلیونس ہے اپنے عہد کے ساتھ اس کشمکش میں بھی شریک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کتاب آفاقی ہے، اس کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے،
تو زبان تو آفاقی نہیں ہے، زبان تو ہم اصرار کرتے ہیں مسلمان کے قریش کی زبان ہے، اور یہ بھی نہیں کہ تمام جو عربی جاننے والے ہیں وہ عربی وہ جانتے ہیں، تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ پیغام آفاقی ہو اور زبان محدود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس لحاظ سے تو اس کے اندر کوئی آفاقیت کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ نہیں تو پھر کوئی آفاقی زبان ہونی چاہیے تھی دنیا میں، ہے کوئی ایسی زبان؟ نہیں، یعنی انسان سے بات کرنی ہے تو انسان سے اللہ تعالیٰ کوئی اپنی زبان میں گفتگو شروع کر دے، جو انسانوں کی زبان ہوگی اسی میں گفتگو کی جائے گی۔ اور کیا ہر وقت گفتگو کریں؟ اس وقت تو اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں زبانیں بولی جا رہی ہیں، یعنی اب بھی اگر ان میں سے کسی ایک زبان کا انتخاب کیا جائے گا تو کسی دوسری زبان کے لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہو جائے گی۔ آپ تو اگر برطانیہ میں انگریزی زبان کا انتخاب کریں تو امریکیوں کے لیے وہ لہجہ، وہ محاورہ اجنبی ہو کر رہ جائے گا۔ تو کوئی طریقہ بتائیے نا ایسا کہ جب کسی قوم سے خطاب کیا جائے تو کوئی آفاقی زبان ہے جس میں خطاب کیا جا سکتا ہے۔ پھر تو زبان کے بغیر ہی خطاب ہونا تھا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے یہ طریقہ ہی اختیار نہ کرتا اور ہر انسان کے ساتھ براہ راست بات کرتا، تو ہر انسان پیغمبر ہوتا، اور ہر انسان پیغمبر ہوتا تو اس کا مطلب ہے ایک درجے میں حجاب اٹھ گیا تو پھر امتحان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان میں سے کوئی چیز بھی، یہ بالکل بےمانی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ دنیا کا سارا علم جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی زبان میں پیدا ہوتا ہے، کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس علم میں کوئی ایسی چیز ہے، جب اس ہدایت میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو مقامی کر دیتی ہے۔ آپ قرآن مجید کی ایک ایک چیز کو اٹھائیے، کم و بیش 1500 سال ہو گئے ہیں عرب کے صحراؤں سے یہ دعوت اٹھی، یعنی ایک قبائلی علاقے سے۔ تو ذرا بتائیے اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آفاقیت کو مجروح کرتی ہے؟ اگر آپ زبان کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ کون سی زبان ہے۔ پھر تو سائنس کو بھی اپنا کام بند کر دینا چاہیے، سارا کاروبار اس کا کسی زبان ہی میں ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کے جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے، کون سا ادب ہے، کون سی تخلیقات ہیں جن کو آپ کسی عالمگیر زبان میں بیان کر سکتے ہیں؟ اہم بات ہے ہم سب، آپ نے بہت ہی سادگی سے اتنے بڑے بڑے اعتراضات اور نقطوں کا جواب دیا۔ ایک آخری بات بھی زیر بحث لاتا ہوں، اس کے بعد خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ جب ختم نبوت ہو گیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر آتے ہیں، اللہ کی نشانی بن کے آتے ہیں، لوگ عام طور پہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں بھئی یہ ختم نبوت کیوں ہوا؟ کیا آج کے لوگوں کی وہ ضرورت نہیں ہے جو پیغمبر نے اس عہد میں پوری کی تھی؟ تو پیغمبر کو جو سب سے بڑی نشانی دے کے قیامت تک ایک طریقے سے ریپلیس کر دے جس چیز نے، وہ قرآن مجید ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو کام پیغمبر کرتا ہے، کیا آپ کا یہی نقطہ نظر ہے کہ کسی درجے میں وہی کام قرآن مجید اب قیامت تک کر رہا ہے؟ اسی طرح ہے، بلکہ یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کا جواب باللفظ بیان ہوا ہے۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے اور ذمہ داری کیا ہے یہ کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں جو اس وقت کے لوگ ہیں، اور وہ سب لوگ قیامت تک جن تک یہ پہنچتا چلا جائے۔ تو اصل میں قرآن ہی انذار کی کتاب ہے، قرآن ہی دعوت کی کتاب ہے۔ ہمیں صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید پہنچانی ہے۔ عالم کا کام اصل میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب قرآن پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک معلم کے طریقے کے اوپر دین سکھاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی فن کے ماہرین اس فن میں مہارت پیدا کر لیتے ہیں تو پھر دوسروں کو اسے سکھاتے ہیں۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج بہت ہی ایک اہم موضوع پر ہم صاحب سے ہم نے استفادہ کیا، قرآن مجید کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا مقام متعین کیا ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت پہنچانے کے لیے اس کتاب ہی کو پہنچانا کیوں ضروری ہے، اور یہ کتاب اپنے اندر وہ کیا پہلو رکھتی ہے جو انسانی نفسیات کو متاثر کر کے دین اور مذہب کے قریب کر دیتی ہے۔ سارے موضوعات زیر بحث ہے۔ وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔